عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي وصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ کا یہ شکر احسان ہم پر ہمہ وقت جاری و ساری ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہونے کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس الفت و محبت کے پہلو اپنے تئیں رکھتے ہوئے دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی تگودو میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر انسان اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کی بقا ابھی بہت ہے، مگر کسی کو بھی قطعی یہ علم نہیں کہ وہ کتنے لمحوں کے لیے سانسیں ابھی گن رہا ہے۔ تو یہ آس و امید انسان کے نفس فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اور یہ غفلت کی گھڑیاں ہیں، یہ بھی رب نے بتلا دیا ہے، اور اس غفلت سے ہماتن ہر گھڑی ہر وقت بیدار رہنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار زندگی جینے کا قرینہ عطا فرمایا، طریقہ و منہج عطا فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہماتن جڑے رہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع رہیں، اللہ کی طرف راجع رہیں، اللہ کی طرف مائل رہیں، اور اللہ کی طرف ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توبۃ النصوحہ عطا کر دے۔ تو اس زاویے سے کیا ہم اس طریقے اس منہج پہ چل رہے ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا؟ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی جو بھی ہم نافرمانی کریں گے
اور اس کے بعد اس کی طرف رجوع ہوں گے، توبہ کریں گے تو وہ معاف کر دے گا۔ یقیناً وہ رحمان و رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اور اس کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ خود بیان فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ جب تم توبہ کرو گے، رجوع ہو جاؤ گے، توبۃ النصوحہ اس کی بارگاہ رب العزت میں حاصل کرو گے تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور بھی گناہ کیسے معاف کرتا؟ کویا گناہ کرا ہی نہیں بنتا، نام اعمال سے نکال دیتا، فرشتوں کی فہم و فکر و ادراک میں بھی وہ چیزیں باقی نہیں رہتی، یوم الحساب کے دن کو تذکرہ بھی نہیں آئیں گا، ایسا مٹا دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو سوچے کیسا ہم پر اللہ کا خاص احسان ہے، اس کی رحمت ہم پر کس طرح ہما وقت ہر گھڑی برس رہی ہے۔ ایسی رحمت ہم پہ نچھاور کرنے والے پروردگار کے اگر ہم وفادار نہ بن سکیں تو زندگی کا کیا طریقہ ہے، زندگی کی بقا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہماری زندگی تو ہر لمحہ ہر گھڑی غفلتوں میں گزر رہی، حالات مختلف ہو کر ہم پر عجیب عجیب انداز سے ہماری گرفت کر رہے ہیں، ہمارا احاطہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم بیدار نہیں ہیں۔ اس وقت جو حالات ہمارے ارد گرد ماحول میں ہمارا احاطہ کر رہے ہیں، اس کی بیداری کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، رب کا جو بھی ہم احکام کی نافرمانی کریں گے رب کی، وہ غفور الرحیم ہے، مگر جو بندوں کے معاملات ہوں گے، جو بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا، اس کی معافی نہیں۔ نماز نہیں پڑھے یہ اللہ کا حق ہے، روزہ نہیں رکھے یہ اللہ کا حق ہے، حرام حلال میں تمیز نہ رکھے یہ بھی اللہ کا حق ہے، جائز ناجائز کا خیال نہ رکھے یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ عظیم گناہ ہے سب، مگر یہ سب گناہ اللہ بخشنے تیار ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ حرام حلال کی تمیز بھول گیا تھا بندہ، توبہ کر لیا کہ آج سے حلال حرام کی تمیز رکھوں گا، معاف، عزم کر لیا کہ جائز ناجائز کا جو فرق اپنی زندگی کے کردار میں مٹا دیا تھا، اب رکھوں گا مولا تیرے واسطے، جھٹکیا گوشت زبانہ تک کھا لیا، اب حلال کرا ہوا گوشت کھاؤں گا، غفلت میں بیدار ہو جا رہا ہوں، اب غفلت کی زندگی نہیں جیوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ مگر وہ امور جو حقوق العباد ہیں، یہ حقوق اللہ تھا، جو اب تک ہم کرتے رہے غفلت میں تھے، اللہ معاف کر دے گا۔ مگر جو حقوق العباد ہے، کسی پہ تہمت لگا دی، کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلا دی، کسی کی غیبت و چغلی کر کے اس کے اوپر معاملات غیر سلوک ناروا کر دیے، غیر ضروری اس کے اوپر زیادتیاں کر دیے، کسی کا حق دینے کا تھا حق تلفی کر دیے، تو یہ سب چیزیں معاف ہونے والی نہیں۔ یہ معافی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے، پیش کرنے اور اس کے سامنے تائب ہوئے بغیر اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، جب تک کہ وہ خود تم کو معاف نہ کر دے۔ تو ہم ایسے اعمال میں کہاں تک پہنچ گئے؟ شب برات آئی، نصف شعبان کی رات آئی، یہ سوغات تھی کن چیزوں کے لیے؟ جو ہم نے رب کی نافرمانیاں کی، جو ہم نے رب کی نافرمانیاں کی، بنو کلیب کے بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کی طرح اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیا۔ اللہ اکبر، سوچیں کوئی بھی بچا ہوگا وہ غفاریت پہ آ گیا تھا، غفاریت کی چادر بچھاوا کر دیا تھا اپنے امت محمدیہ پر،
معاف کر دیا. مگر وہ چیزیں جو ہم کسی کے حق تلفی میں گزارے ہیں وہ معاف ہوتے کیا؟ وہ معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے ہمیں اس کے سامنے عاجزانہ انداز سے پیش ہونا ہوگا. تو بتاؤ ہم میں کتنے ہیں جو ایک دوسرے سے عاجز ہو رہے ہیں؟ ارے عاجزی کس انداز کی، کس معیار کی ہونا. سنو، سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندگی میں کامل ہو گئے اور اللہ کی ربوبیت کے حقوق کی ادائیگی میں سارے مخلوق بندوں پر برتری لے کر رب کی بالکل قربت کے پھریرے اختیار کر گئے، وہ منزل پہ پہنچ گئے. ایسی منزل حسنت جمیع و خصالی صلو علیہ وآلہ. ساری نیکیاں، سارے حسنات، سارے اخلاق میں برتری آپ کی ذات قرار پائے. وہ منزل، وہ مقام، وہ مرتبہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع و خصالہ صلو علیہ وآلہ. بلندی پر پہنچ کے بندگی کی. اور اللہ رب العزت آپ کی ذات مقدسہ کی نعت گوئی کلام اللہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے سامنے کھول کے رکھتی. یہ کوئی معمولی مقام ہے کہ خود کلام اللہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی مدح سرائی فرما رہا ہے، آپ کی نعت گوئی فرما رہا ہے. کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی آپ کے ذکر کے بارے میں، آپ کے ذکر کی بلندی کے تذکرے کر رہا ہے. یہ مقام، یہ منزل کہ خود خالق اپنی محبت کو آپ پر نچھاور کر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. یہ منزل پہ آنے کے بعد بولیے اس ذات کا کیا حال ہونا چاہیے. معمولی منصب مل گیا تو ہم اپنے سے باہر ہوتے نہیں ہوتے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بشری تقاضے. اس لیے بشر میں بھی ایسے بشر ہیں میرے آقا کہ آپ کے مثل کوئی بشر نہیں. یہ جو سوچتے نا کمثلی، یہ ممکن نہیں. مگر پیارے آقا کی شفقت ہے کہ ایک مقام منزل پہنچنے کے باوجود بھی اپنی عاجزانہ طبیعت کا اظہار کرتے ہیں. یہ شان ہے میرے محبوب کی. حبیب پاک کی یہ رفت و عظمت، یہ بلندی فوقیت کے درجے کی حقانیت کو یہ نمایاں کرتی ہے کہ ان جیسا روئے زمین پہ کوئی انسانش نہیں. سارے انسانوں میں برتر اللہ کا تقرب پانے کے بعد بھی آپ کی عاجزی، انکساری کی مثال کوئی صبح قیامت تک نہیں لا سکتا. یہ محمد رسول اللہ کی ذات طیبہ ہے. سچ ہے. آپ خالی تصور کریں، اگر ہمارا تذکرہ تھوڑا بھی کوئی بڑے لوگ کر دیتے ہیں تو دیکھیے کیا ہوتا ہمارا حال. اب آفیسز سے آ رہے ہیں آپ لوگ، آفس میں کوئی آپ کا ڈی او جو بھی بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ شفقت سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بول دے کہ بھائی ڈپارٹمنٹ میں اس کے جیسا وفادار، ایسا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر دوسرے دن دیکھو ہماری کیفیت کیا ہوتی. تھوڑی چنچ تو ہوتی، چاہو نہ چاہو، توہن و کرہن ہم میں کچھ تو فرق آتا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نعت گوئی پوری یاسین کے ذریعے، سورہ طٰہٰ کے ذریعے، سورہ مزمل و مدثر کے ذریعے اللہ فرما رہا، کون سی صورت ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے بتائیے؟ اور وہ بھی دلار کے ساتھ، لاڑ کے ساتھ. جب نام بھی لیا تو فرما دیا وما محمد الا رسول. ہائے 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 ہائے، تخصیص فرما دی کہ میرا محبوب کسی کا باپ نہیں ہے. یہ رسول ہے، رسول یاد رکھیے.
کوئی معمولی بات ہے تو سوچے ذرا، اتنی بڑی منزل پہ پہنچنے کے بعد سمجھ آ گئی نا کہ آقا کی منزل کوئی معمولی منزل نہیں. یہ زبان عاجز ہے ان کی منزل بیان کرنے سے، وہ تو اس منزل سے ایسے پرے ہے کہ ان کی منزل تک بھی کوئی آج تک نہیں پہنچ سکا. ان کی حقیقی رفانیت، ان کی حقیقی پہچان سے آشنائی بندگان خدا کو نصیب نہیں ہوئی. وہ راز ہے جو رب نے خود محفوظ فرما دیا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو وہ بیان کر دے، تو ایک صحابی رسول بولے یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ زیادتی کیے تھے، میری پیٹھ پہ آپ درے لگائے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو وہ کام کروں. ہاں بڑا مجموعہ ہے صحابہ کا، مجموعے کے درمیان ایسا بول دیے صحابی، اور آقا علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، فوری بولے آؤ اپنا بدلہ لے لو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بولے، پیشکش کیے، تو صحابی آگے آئے، بولے یا رسول اللہ جب آپ مجھے سزا دیے تھے اس وقت میری پیٹھ برہنہ تھی. پیارے آقا علیہ السلام فوری اپنی چادر پیٹھ سے ہٹا دیے. تو صحابی فوری آگے بڑھے، موقع غنیمت جانے، اور آپ کی پیٹھ مبارک پہ جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لی، اور عرض کرنے لگے رسول اللہ میں مہر نبوت چومنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ذریعہ بنایا. تو عزیزوں اور بزرگوں یہ معاملہ دوسرا ہو گیا، مگر غور کریں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سادگی، عاجزی، انکساری کی مثال جو پیش کی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچنے کے بعد، بندگی کے کمال کو پہنچنے کے بعد، رسالت کے سارے انبیاء کے رسولوں پر فوقیت حاصل کرنے کے بعد، سارے انبیاء پر آپ کو برتری ملنے کے بعد بھی عمومی طور پر اپنے امتیوں کے سامنے اپنے آپ کو کیسے پیش کریں. یہ ہے ہمارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عاجزی کا سلیقہ رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے. اما ذرا یہاں غور کر لے کہ ہم ایسا جی رہے ہیں، کیا ہماری زندگی کا طرز اس طرح بن گیا ہے؟ نہیں بنا ہے تو ارد گرد کا جو ماحول بگڑ رہا ہے اس کی علتیں کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب و علل کیا ہے؟ اب سب بول رہے ہیں بھائی اب فلاں ہونا، نہیں، فلاں کی ضرورت نہیں. ہر فرد اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو سنوارنے لگ جائے، جواب تیار ہو جاتا. کسی دعوت کی ضرورت نہیں، کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، کسی طاقت کی ضرورت نہیں. کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء اپنی زندگیوں میں کرنے کی ضرورت ہے. وفائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے خاندان اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں ایثار کے ساتھ سنوارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کوشش نہ کریں تو ناکام ہو جائیں گے. اور جو ہم سوچ رہے ہیں، یاد رکھیے ان اللہ مع ظنکم، اللہ تمہارے گمان کے ساتھ. گمان اچھا رکھیے، گمان ہمیشہ اچھا رکھیے. بے شک اللہ تمہارے گمان کے ساتھ ہے، جیسا گمان رکھو گے اللہ ویسا ہی فیصلہ فرما دے گا. تو عزیز اور بزرگوں، ابھی ہم شب برات گزارے. شب برات میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی یہ کئی کو وہ کئی کو، ایسا کیا ہوتا ویسا کیا ہوتا. تو میں نے آیت کریمہ ابھی جو تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، مگر تلاوت میں ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ عنوان آپ سن چکے ہیں کہ انسان کو ہم کچھ نہیں دیتے، اتنا ہی اس کو دیتے ہیں جتنی وہ کوشش کرتا. إِلَّا مَا سَعَى، جتنی کوشش کرتا. تو انسان کے مرنے کے بعد کوشش ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ سورہ نجم کی آیت ہے، سورہ طور کی 21ویں آیت سے یہ آیت کو منسوخ بتایا گیا. کہ بتایا گیا، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم.
اور جنہوں نے ایمان لایا اور ان کی اتباع میں ان کی اولاد نے بھی ایمان لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا کر ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یعنی انسان جو کوشش کر رہا ہے وہ کوشش اس طریقے سے کرے کہ اس کی زندگی تک تو کوشش چلے، اس کے پردہ کرنے کے بعد اس کی اولاد بھی اس پر پابند رہے، کاربند رہے، اور جو کوشش اس کی اپنی ذات کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھتے ہوئے ہوگی تو یہ تو دنیا سے پردہ کر جائے گا، مگر اس کی اولاد جو اس کی اتباع میں جو زندگی سنوارے گی، اللہ کی بندگی کی طرف چلے گی، وہ بھی سلسلہ نواب جاریہ اس کا چلتا رہے گا۔ اس کا نام اعمال اس کی ذات سے تو بند ہو جائے گا، مگر اس کی اولاد کے کردار حسنات کی وجہ سے یہ باقیات الصالحات بن کے اس کو محشر کے میدان میں ملے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عبادہ رضی اللہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ پردہ کر گئی، میں اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھا، اب ان کے لیے بھلائی کا میں معاملہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے اجر و ثواب کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ کہ بولے کہ تم ان کے لیے پانی کا معاملہ کرو، تو آپ کنواں کھدا دیے۔ آقا نے فرمایا کہ جب تک یہ کنویں کا پانی لوگ پیتے رہیں گے ان کے لیے اجر و ثواب جاری رہے گا، ان کے لیے اجر و ثواب جاری رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہ بولے کہ ان کے لیے ثواب جاری کا معاملہ کرو، کچھ بھی ثواب کا معاملہ، صدقہ کرو ان کے لیے، صدقہ کرو۔ تو بولے یا رسول اللہ فلاں باغ، نجمان کچھ باغ کا نام تھا، وہ باغ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ ان کا ثواب چلتا رہے گا، ان کے لیے ثواب کا معاملہ بولیے چلتا رہے گا۔ تو عزیز اور بزرگوں، ایصال ثواب کرنا کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ انسان تو دنیا سے پتہ کر جاتا ہے، اس کے اعمال کا دفتر بند ہو گیا ہے، مگر اس کی اولاد اگر صالح اعمال کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے جو رفع عام کے لیے، مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اجزاد کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دفتر اعمال تو بند ہو گیا، مگر اجر و ثواب ان کی اولاد کے کردار کی وجہ سے ان کی زندگی میں جاری رہے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع کا باعث بنے۔ کیا ہم ایسا جی رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں سلیقہ باقی ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا یہ حکم تھا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے الا ما سعى، جتنا وہ کوشش کرتا ہے، مگر اس امت کے لیے اس سے بڑا انعام آ گیا کہ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کو دیکھ کر ان کی اولاد بھی دائرہ ایمان میں آ گئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کے ذریعے ان کے اعمال کے ذریعے ان کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا انسان کوشش ایمان کی کر لے، کردار کی کر لے، اخلاق کی کر لے، اور اپنی اولاد کو سنوارتا ہوا چلے جائے، اور اس کی اولاد سنورائی اپنی نسلوں کو لے کے چلے، تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ محشر میں ایک شخص کو لایا جائے گا جو لاغری کی کیفیت میں ہوگا، اور اس کو ایک بہت نور کے اونچے ممبر پہ بٹھا دیا جائے گا۔ سارے لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے اور تصور کریں گے کہ یہ کیا انبیاءوں کی صفوں میں ہے، یا انبیاء کے درجے پہ تو نہیں ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے۔ پھر بتایا جائے گا کہ یہ شخص خود بولے گا کہ مولا میں بہت گناہ گار تھا، میرا یہ مقام کیسے بن گیا؟ بتایا جائے گا کہ یہ شخص اپنی صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ اولاد نیک کام کرتی رہی،
تو ان کے اجر و ثواب اس کو ملتے رہے۔ یقیناً جب یہ مرا گناہوں کی کیفیتوں میں دلدلوں میں پھنسا ہوا تھا، مگر جب یہ محشر کا جب میدان آیا تو اس وقت تک اس کی اولاد کے سلسلے حسنات کی وجہ سے اس کو یہ نور کا ممبر نصیب ہوا۔ سورج سے روشن، لوگ تصور کر رہے ہیں کہ انبیاءوں کے صفوں میں تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوچے وہ مقام کیسا ہوگا۔ یہ کس بات سے بن رہا مقام؟ کردار سے، اخلاق سے، اور اپنی نسلوں کے تحفظ کی فکر سے۔ اب سوچیں ان کا کیا ہوگا جو یہودیت کو ترقی سمجھ رہے، نصرانیت کو ترقی سمجھ رہے، اسلامی کردار، اسلامی زندگی کے قرینوں کو دقیانوسی سمجھ رہی، نہ صرف سمجھ رہی منہ سے بول رہی بھی۔ تو سوچو جو ایسے کردار کی احاطہ کرے، ایسے معاشرے کے لیے اپنی ذہنوں کو بدل دے جس معاشرت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مقام اعلیٰ نصیب ہو رہا ہے، محشر کے میدان میں ممبر نور عطا ہو رہا ہے، تو سوچو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ سمجھ کے چلنے والوں کی کیفیتیں آپ سمجھ گئے، جو یہ سمجھ کے نہ چلے ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ عزیزوں اور بزرگوں، عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، معلوم آپ کو، یاد رکھیے، اپنے اولاد بتانے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کرتا پہنایا تھا۔ کیا پہنایا تھا؟ ایک کرتا پہنایا تھا۔ جب وہ مر گیا خبر پہنچی تو میرے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، اس کا کرتا فوری اس کی اہل و عیال کو واپس کر دو، تاکہ اس کے لیے محشر میں کوئی ثواب کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ اگر کسی کو کوئی کپڑے پہنا دیتے ہیں، کسی کی مصیبت سے کسی کو نکلنے کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں، کوئی عبادت گزاروں کے لیے عبادت کے لیے راحتیں پیدا کر دیتے ہیں، کوئی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، کوئی مفلس کی تنگستی میں اس کو بے نیازی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو یہ سب ذرائع محشر کی رسوائیوں سے بچانے کے ذریعے ہیں۔ اپنے کردار اور اپنی زیادتیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے جو حالات ہمارے معیشت میں رسوائی کے ذریعے بننے والے ہوتے ہیں، ان سے آزادی کے یہ سب سے بڑے ذریعے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، جتنے لمحے زندگانی ہمارے پاس بچی ہے یہ غنیمت ہے، وقت ہے، باب رحمت کھلا ہوا ہے، باب مغفرت کھلا ہوا ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اپنے آپ کو اس میں داخل کرنے کی ہم صحیح کریں، ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ غفلتوں میں ہماری زندگی گزرتی رہے اور غفلت ہی میں ہمارا معاملہ ہو جائے۔ سوچو غفلت کی زندگی کا خاتمہ کیا ہوگا، اور پھر نتیجہ کیسا ہمارے ہاتھ آئے گا۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں فوری رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ، یاد رکھیے آنے والا رمضان کا مہینہ، یہ فضیلت والے ایام ہیں، اس میں اللہ کی خاص نظر عنایت اپنے بندوں پر رہتی ہے، اپنے بندوں کی طرف مائل رہتی ہے۔ ایسی سوغات بارش رحمانی کے درمیان میں اگر ہم اپنے آپ کو نہ سنوار سکیں تو اس کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، باقیات و صالحات کے درخت بونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے کردار میں تطہیر عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما۔ مولا ہمیں مطہر بنا دے، اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جو حضرات سنن نہیں پڑھے پڑھ لیجیے۔